کیا عمران خان ان کو اتنا زیادہ کٹکتا ہے کہ پاکستان کے ڈیسیجن میکنگ میں آپ عمران خان کو ہٹا کے کہیں گے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ یاد رکھیں، عمران خان وہ سوچ ہے، عمران خان وہ نظریہ ہے جس کو پچھلے سال 8 فروری میں میجورٹی آف پاکستانیوز نے انڈورس کیا تھا. وہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کرتا ہے. میرے لحاظ سے ڈیسیجن میکنگ میں ان کا یہاں ہونا بہت ضروری تھا. سر جو کل لسٹ آئی تحریک انصاف کی جانب سے اس میں آپ کا نام بھی تھا، اور بعد میں پھر یہ خبر آنا شروع ہو گئی کہ آپ لوگ شرکت نہیں کریں گے. شاید سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں پہ کرٹیسزم ہوا، کیا ہوا، ایون کہ آپ کے اپنے ایم این اے حضرات، شاید کھٹک کی یہ ٹویٹ میرے سامنے پڑی ہے، اس میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس معاملے پر عمران خان کو اعتماد میں لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا. کافی تحفظات کا انہوں نے اظہار کیا. تو لگتا یہ کہ آپ کی جماعت میں بھی کنفیوژن تھی کہ کوئی پتہ نہیں تھا. بڑا امپورٹنٹ یہ اجلاس تھا، اس میں تو شرکت کرنی چاہیے تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں میں آپ کو ذرا ٹائم لائن کے لحاظ سے بتاتا ہوں. ہماری صبح ایک میٹنگ ہوئی جو ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس پہ یہ باتیں ڈسکس ہوئیں. اس کے بیسس پہ ایک پروپوزڈ لسٹ بنی کہ یہ لوگ شامل ہوں گے پارلیمنٹری کمیٹی میں سے 10 نیشنل اسمبلی سے اور 4 سینیٹرز، اور ان کے نام کر دی گئے. اور وہ اس کے بعد اس میں یہ ڈسکس ہوا کہ بھئی یہ ہم عمران خان صاحب سے یہ ویٹ کرائیں گے کہ یہ ہماری چوائس ہے، آپ بتائیں اس میں کیا چیزیں چینج کرنی کیا نہیں کرنی. اٹ واز ناٹ اے فائنل لسٹ. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر جا کے جو چیف وپ ہیں انہوں نے جا کے ان سے جو اسپیکرز ہیں ان سے جا کے بات کی. ان کو جا کے انہوں نے یہ ایک جو لسٹ تھی یہ ان کو دیا کہ بھئی یہ ہماری لسٹ ہے، آپ ہمیں عمران خان کے ساتھ وہ کر لیں تاکہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کر لیں، ڈیلیبریٹ کر لیں. جیسے ہمارے دور میں نون لیگ ہر دوسرے دن بھاگ جاتی تھی لندن، وہاں جا کے وہ ڈسکس کر کے واپس آتے تھے. ایون پی ڈی ایم کے دور میں پرائم منسٹر صاحب لندن جاتے تھے. پی ڈی ایم 1 کے دور میں پرائم منسٹر صاحب لندن جاتے تھے کہ میں یہ ذرا جا کے بڑے میاں صاحب سے وہ ڈسکس کر کے واپس آ جاؤں، کیونکہ یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. آپ اپنی جو لیڈرشپ ہے اسے ڈسکس کرتے پھر کرتے. لیکن دس لسٹ واز ناٹ فائنل. فار ایگزامپل میں بتاتا ہوں، مجھے اس لسٹ کا نہیں پتا تھا. میں ارباب شیر علی وغیرہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. ارباب شیر علی نے پوچھا کہ یار کون کون ہے سینٹ میں سے. میں نے کہا مجھے کیا پتا، نہ میرا کوئی لینا دینا ہے نہ کوئی چیز ہے وہ ہے. تو وہ بھی وہ کہہ رہا تھا کہ ہاں. تو اینڈ میں مجھے یہ تقریباً 8 بجے کے قریب 7:30 8 8:30 بجے جب ٹی وی میں یہ آنا شروع ہے، وہ ہوا کیسے؟ کیا ہم لوگوں نے کہا نہیں، یہ اسپیکر صاحب کی جو ٹیم تھی انہوں نے اس چیز کو لیک کر دیا. اٹ واز ناٹ اے فائنل لسٹ. اٹ واز سپوز ٹو بی ویٹڈ بائی عمران خان اینڈ دین گیون. فار ایگزامپل دیکھیں نا، اٹ واز کائنڈ آف کہ یہ آپ اپنے پاس رکھیں، ابھی یہ فائنل نہیں ہے، ہم آپ کو دے رہے ہیں. لیکن یہ چیز ہے جو مجھے پتا ہے، روکڑی صاحب سارے لا رہے ہیں، لیکن میں آپ وہ بتا رہا ہوں جو ہمارے لحاظ سے ہوا ہے. اچھا اس کے کسی بھی موقع پہ جماعت نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ہم شرکت کریں گے؟ نہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم عمران خان صاحب سے مل کے پھر ڈسکس کریں گے، پھر جا کے ملیں گے. دونوں کمیٹی میں یہ اٹ واز آپ یہ سمجھ لیں کہ یونانیمس ڈیسیجن تھا، یا تقریباً آپ یہ سمجھ لیں 14 یا 24 کے لحاظ سے. جنید اکبر صاحب نے تو کل میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ باقی سب راضی ہیں اور میں نے مخالفت کی. 20 اور 4 20 راضی تھے، 4 نہیں راضی تھے، باقی سارے وہ تھے. 4 نے کہا تھا کہ ہم کسی صورت میں اس لحاظ سے نہیں کریں گے. 20 نے کہا تھا کہ اس شرط پہ ہم جا کے کریں گے کہ جب تک عمران خان سے ملاقات نہ ہو جائے. تو یہ دس از چونکہ میں کمیٹی ممبر نہیں ہوں اس لیے مجھے نہیں پتا، مجھے صرف یہ پتا ہے جو بات پتہ چلی ہے. اب جو شرکت نہ کرنا جسٹیفائیڈ ہے جو آج آپ لوگوں نے شرکت نہیں کی. سر دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ کو ایک چیز سمجھاتے. تو فار ایگزامپل میرا نام تھا، میں نہ اس علاقے میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں کے پی سے ہوں لیکن میں ادھر رہتا نہیں ہوں. میرے لحاظ سے آپ کا کوئی بندہ ہوتا، لیٹس سے اگر اس میں ہوتے دوست محمد صاحب ہے، وہ ساؤتھ وزیرستان اس جگہ پہ ہوتے ہیں، ان کا اگر ہو جاتا بہتر ہو جاتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ ان جنرل ڈسکشنز میں ہم سب کر سقتے ہیں، پاکستان کے لحاظ سے کر سکتے ہیں. مین ایشو تو یہ ہے کہ آپ لوگ گئے ہی نہیں سر. عسکری قیادت آئی ہوئی تھی وہاں پہ، پاکستان کا بات ہو رہی تھی، وہاں پہ دہشت گردی کی بات. قیادت میں کون کون تھے؟ قیادت میں کون تھے؟ نواز شریف صاحب تو مسنگ تھے. نواز شریف صاحب کے باقی سارے ہیڈ تھے نا، مولانا صاحب تھے، میاں شہباز شریف صاحب تھے، باقی بھی سارے ہیڈز تھے. وائی ناٹ عمران خان؟
کیا عمران خان ان کو اتنا زیادہ کٹکتا ہے کہ پاکستان کے ڈیسیجن میکنگ میں آپ عمران خان کو ہٹا کے کہیں گے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ یاد رکھیں، عمران خان وہ سوچ ہے، عمران خان وہ نظریہ ہے جس کو پچھلے سال 8 فروری میں میجورٹی آف پاکستانیوز نے انڈورس کیا تھا۔ وہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کرتا ہے۔ میرے لحاظ سے ڈیسیجن میکنگ میں ان کا یہاں ہونا بہت ضروری تھا ان دا لارجر انٹرسٹ۔ کیوں؟ میری بات جیسے آپ نے کہا ہے کہ ایک ریپرکشن آتا ہوتا ہے، میری بات چاہے کتنی بھی اچھی ہو سکتا ہے 500 میں سے 150 بندہ مجھ سے نہ ایگری کرے، لیکن عمران خان وہ بندہ ہے کہ جب اگر وہ کہہ دے کہ تو پوری پارٹی سارے لوگ اس کو کر لیں گے۔ ساری باتیں آپ کی درست ہیں، لیکن فار سم ریزن کل رات 7-8 بجے تک تو یہی تاثر تھا کہ آپ لوگ جا رہے ہیں، آپ کے جن رہنماؤں سے بھی بات ہو رہی تھی، یہی تاثر میں آپ کو 8 بجے کا وہ ٹیکسٹ بتا دیتا ہوں جو میں نے بھیجا تھا۔ میں نے کہا تھا آپ مجھے بات بتاؤ کہ از دس فائنل، آر وی پیپل گوئنگ یا کیا ہے؟ اس کا جواب آیا تھا کہ نہیں، وی آر ناٹ گوئنگ، ہمارا یہ چیز ہے۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جس وقت مجھے پتا چلا اسی وقت میں نے یہ سوال پوچھا۔ ٹھیک ہے محمد صاحب، آپ کی جماعت پہ جو الزامات لگ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب کیوں ایسا موقع ہے جہاں پہ اس قسم کے حالات ہیں؟ اگر ہماری فورسز دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہیں تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو سوشل میڈیا پہ ٹھٹھے لے رہے ہیں۔ اس موقع پہ تو ہم سب کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایسا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر جھوٹ اور فریب کی بات کریں، اگر غلط بیانی کی بات کریں تو آئی ایم سوری، میں ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ میں اس نیریٹو کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ جب آپ اچھے خاصے پاکستانیوں کو جو کہ کسی بھی ایک کام کے لیے اپنے حق کے لیے باہر آ رہے ہوں، آپ ان کے اوپر ایک مہر لگاتے کہ یہ ختم ہے، میں کسی چیز میں انوالو ہوں۔ اب یہ میں بات کروں، دیکھیں میں ایک بات بتا دیتا ہوں، ابھی اطہر کاظمی صاحب نے کیا کہا ہے، کوثر کاظمی نے کوثر کاظمی صاحب نے کیا کہا، اطہر صاحب کوثر کاظمی صاحب نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا پل پل کی چیز وہ میاں نواز شریف صاحب سے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں ایک بڑے امپورٹنٹ چیز میں جا رہا ہوں، کیا میرے پاس یہ حق نہیں ہے کہ میں، اگر چلو آپ کے پاس اتنے ظرف نہیں ہے کہ پاکستان کی خاطر جو بندہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت کو لیڈ کرتا ہے، جس کی فالوئنگ سب سے زیادہ ہے گراؤنڈ پہ بھی اور ہر جگہ پہ بھی، انٹرنیشنلی بھی، آپ اس کو لا کے بٹھا دو وہاں پہ، کیا ہو جائے گا؟ کوئی مسئلہ ہو جائے؟ کیا قانون میں اجازت نہیں دیتی؟ قانون بھی اجازت دیتی ہے، پیرولز آپ کو اجازت دیتی کہ کر لو۔ کیا پاکستان کے ایشو کے لیے ہم ایک بندے کو نہیں لے کر آ سکتے؟ آپ ہر پل پل کی چیز پرائم منسٹر جا کے پوچھ رہا ہے، میں تو یہاں پہ جا کے سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو اگر آپ نہیں بلاتے مجھے اجازت دے دو، میں صبح جا کے ان سے کر کے 2 باتیں پوچھ لوں گا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ مل کے آ جاؤں گا۔ دیکھیں ہم نے اپنی طرف سے بتایا کہ دیکھو ہم سیریس ہیں، ہم آنا چاہتے ہیں، ہمیں چاہتے ہیں، ہمیں بعض نیشنل سیکیورٹی کے معاملات، دہشت گردی کے معاملات پہ آپ واضح ہیں کہ جو بھی پاکستان کا انٹرسٹ ہے اس کے خلاف بالکل میں سوال اٹھاؤں گا۔ میں جب آپ کہیں گے کہ کے پی کے اور بلوچستان، دیکھیں ان دونوں کے مسئلے فرق ہے، ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینی ہے۔ جو لوگ کے پی میں ٹیررزم کر رہے ہیں ان کے عزائم فرق ہیں، جو لوگ بلوچستان میں کر رہے ہیں ان کی وجہ فرق ہے۔ آپ ان دونوں کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے کیونکہ ان کی وجوہات فرق ہے۔ میں بیٹھا ہوں گا، میں یہ سوالات اٹھاؤں گا، تو اسی وجہ سے تو یہ موقع تھا نا آپ کے پاس کہ وہاں جاتے کوسچن اٹھاتے۔ سر اطہر صاحب میں یہ ساری چیزیں پریپیئر کی ہوئی تھی کہ میں نے وہاں جا کے کیا باتیں کرنی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں وہاں جانے سے پہلے ایٹ لیسٹ بعض باتیں اپنے لیڈر سے پوچھ کے جاؤں کہ میں نے یہ بات کرنی ہے۔